بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے بھارت کے متنازع شہریت ایکٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں شہریت کے متنازع ترمیمی ایکٹ کے نفاذ پر تشویش ہے۔ ایکٹ کے نفاذ کے ہونے کے بعد صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ مذہبی آزادی کا احترام اور قانون کے تحت تمام قومیتوں اور گروپس کے ساتھ یکساں سلوک جمہوریت کا بنیادی اصول ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے بھی مودی حکومت کی جانب سے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا شہریت ترمیمی ایکٹ امتیازی ایکٹ ہے جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مودی حکومت نے 2019 میں منظور ہونے والے شہریت کے متنازع قانون کو نافذ کر دیا ہے۔ مسلمان گروپوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے قانون کو مسلم دشمنی قرار دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں فلسطینیوں کو حاصل ہونے والی فتح اور غاصب صہیونی حکومت کی شکست کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ آج پوری دنیا کے لیے غزہ میں فلسطینیوں کی جیت ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ درجے کے صہیونی ماہرین اور مبصرین اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل کو عبرتناک شکست ہو چکی ہے۔ آپریشن طوفان الاقصی کے آغاز کے 6 مہینے بعد اسرائیلی فوج کو غزہ میں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج نیتن یاہو غزہ میں شکست کا احساس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر رافع پر حملہ نہیں کیا گیا تو ہمیں شکست ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ در حقیقت حماس کو ختم کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اسرائیل کو پہلے ہی شکست ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس نے مذاکرات کی میز پر اپنی شرائط کے تحت جنگ بندی کی شرائط پیش کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں صہیونی جارحیت کو ہر حال میں ختم کرنا ہوگا، جو کہ عقلی اور منطقی مطالبہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یمنی فوج کی جانب سے ہونے والی کارروائیوں کو فلسطینی عوام کی حمایت میں اہم اقدام قرار دیتے ہیں۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیلی معیشت بالکل تباہ ہو جائے گی۔ ترکیہ میں صدر رجب طیب اردوان کے صوبے سرناگ کے دورے کے دوران حادثے میں ان کا ایک محافظ مارا گیا اور دیگر 3 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے صدارتی محافظوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ یہ ایک دورے پر صدر کے سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور صوبے کا دورہ مکمل کر کے واپس دارالحکومت پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے رافع میں ایک بار پھر خوراک کی تقسیم کے ایک مرکز جبکہ دوسرے علاقے میں خوراک لینے کے لیے قطار میں کھڑے فلسطینی پناہ گزینوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ پہلا واقعہ رافع میں خوراک کی تقسیم کے ایک مرکز میں پیش آیا جہاں اسرائیلی فوج نے بھیڑ پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس میں اقوام متحدہ کے اہلکار سمیت 5 فلسطینی شہید اور 22 زخمی ہو گئے۔ اسی طرح رافع میں ہی ایک اور مقام پر خوراک کے لیے قطار بنائے فلسطینیوں پر بھی اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی، جس میں 6 فلسطینی شہید اور 82 زخمی ہو گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری کے باعث 23 لاکھ فلسطینی اپنے گھر بار چھوڑ کر رافع میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جو خوراک اور روزمرہ کی بنیادی چیزوں کے لیے امدادی اداروں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی بربریت سے یہ معصوم فلسطینی خواتین اور بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ خوراک لینے کے لیے امدادی مراکز آنے والے نہتے شہریوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں 5,76,000 یعنی آبادی کا 1/4 حصہ قحط کے دہانے پر ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی پابندیوں کے باعث خوراک اور امدادی سامان کی ترسیل کا عمل نہایت ہی سست روی کا شکار ہے، جس پر پناہ گزین فلسطینیوں کو خوراک اور امداد ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فضا سے ان کی چھتوں پر پھینک کر فراہم کیا جا رہا تھا۔ اس دوران امدادی سامان کا بھاری پیکٹ ایک خاندان پر گرنے سے 5 فلسطینی مارے گئے اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔
روسی صدر نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ روس ٹیکنیکی طور پر جوہری جنگ کے لیے بالکل تیار ہے، اور اگر امریکہ نے یوکرین میں فوج بھیجی تو موجودہ حالات کی شدت میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ روس میں 15 مارچ کو صدارتی انتخابات شروع ہوں گے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن ہی آئندہ 6 سالوں کے لیے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ جوہری جنگ کا منظرنامہ جلد بازی کا متقاضی نہیں ہے، اور انہیں یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی ضرورت ابھی تک محسوس نہیں ہوئی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے روسی صدر کا کہنا تھا کہ فوجی ٹیکنیکی نقطہ نظر سے ہم یقیناً جوہری جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے امریکی فوجیوں کو روسی سرزمین یا یوکرین میں تعینات کیا تو روس اس اقدام کو محض مداخلت کے طور پر دیکھے گا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ میں روسی امریکی تعلقات پر بات کرنے کے لیے کافی ماہرین موجود ہیں، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ ہم جوہری تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی کا کہنا ہے کہ حکومت کو حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لداخ کے عوام کے جائز مطالبات کو پورا کرنا چاہیے۔ پریانکا گاندھی نے کہا کہ ماہر تعلیم اور ماحولیاتی کارکن سونم گزشتہ 8 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں، اور جس جگہ ان کی بھوک ہڑتال ہے وہاں کا درجہ حرارت 0 سے 15 ڈگری نیچے ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری گاندھی نے کہا کہ حکومت کو خطے میں بڑھتی ہوئی چینی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لداخ کے عوام کو دھوکہ دیے بغیر ان کے مطالبات کو فوری طور پر پورا کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے لداخ کے لوگوں سے مکمل ریاست کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسے پورا نہیں کیا گیا۔ ایک طرف چائنا کا بڑھتا ہوا قبضہ اور دوسری طرف بی جے پی حکومت کی خاموشی عدم وعدہ اور خیانت ہے، جس سے لداخ کے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ میرے خیال میں عطا تارڑ کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ایک صحافی نے اسد قیصر سے استفسار کیا کہ عطا تارڑ نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ لوگ جی ایس پی پلس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے جواب دیا کہ میرے خیال سے عطا تارڑ کا نفسیاتی مسئلہ ہے، ہم نے یورپی یونین کو کسی قسم کا کوئی ایسا خط نہیں لکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک ہے، ہم محب وطن ہیں، کسی قسم کی کمپین نہیں کر سکتے۔ میں اسپیکر تھا اور یورپی یونین کے حوالے سے کردار ادا کیا تھا۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ہم انہیں منڈیٹ چور سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کچھ بھی کہہ لیں، عمران خان کے لیے ہر فورم پر جائیں گے اور ان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے نے حال ہی میں اپنے پائلٹس اور جہاز کے دیگر عملے کو رمضان کے دوران ڈیوٹی انجام دینے کے دوران روزہ نہ رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں غلط اور تاخیری اقدامات ہو سکتے ہیں اور مسافروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ لوگ ایسا کرنے کے لیے معمولات میں تبدیلی سے گزرتے ہیں۔ پانی کی کمی فیصلہ سازی میں دقت اور جسمانی صلاحیتوں میں کمی کا سبب روزہ بن سکتا ہے، ایسا دوستو پی آئی اے کا کہنا ہے۔ پی آئی اے حکام کا مزید کہنا ہے کہ روزہ کی حالت میں پرواز کرنا نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی حفاظت کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ وہ تمام عملہ جو روزہ رکھ رہے ہیں انہیں ڈیوٹی انجام دینے سے پرہیز کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی دراندازی، جاری تشدد اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی بار بار گرفتاریوں کے واقعات کے دوران دوستو توقع ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن یہودی آباد کار بستیوں سے متعلق نئی پابندیوں کے احکام جاری کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے مغربی کنارے میں 2 غیر قانونی بستیوں پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی توقع ہے، جہاں سے فلسطینیوں کے خلاف آباد کاروں کے حملے شروع کیے گئے تھے۔ یہ دوستو پہلی بار ہوگا کہ امریکی پابندیاں افراد پر نہیں بلکہ پوری بستی پر لگائی جائیں گی۔ امریکہ نے دوستو اس سے پہلے فلسطینی شہریوں کے خلاف حملے کرنے اور کروانے والے آباد کاروں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ گزشتہ دسمبر میں بھی امریکہ نے مغربی کنارے میں تشدد میں ملوث افراد کو داخلے کے ویزے دینے پر پابندی لگانا شروع کی تھی۔ فرانس کی قیادت میں یورپی ممالک بھی اس سے پہلے درجنوں انتہا پسند آباد کاروں پر پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے روزانہ حملوں میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت 4 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی مقبوضہ مغربی کنارے کی بستیوں میں مقیم ہیں، جنہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ تقریباً 30 لاکھ فلسطینی بھی موجود ہیں۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ امریکہ کے گلے پڑ جائے گا۔ چائنا نے امریکی حکومت کو ٹک ٹاک کو دبانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اس ایپ سے قومی سلامتی کے خطرات کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے منصفانہ مقابلوں میں نہیں جیتا جا سکتا۔ ایسے اقدامات سے کاروباری سرگرمیوں پر اثر پڑتا ہے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی ایوان نمائندگان نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر ممکنہ پابندی کا بل منظور کر لیا ہے۔ بل بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا۔ ٹک ٹاک پر پابندی کا بل سینٹ سے منظوری اور امریکی صدر کے دستخط کرنے کے بعد باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ مصر کے سابق مفتی ڈاکٹر علی جمعہ کے مصری چینل 1 پر نشر ہونے والے ایک پروگرام میں گفتگو نے ملک بھر کے عوامی اور مذہبی حلقوں میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ یکم رمضان کو نشر ہونے والے پروگرام نور الدین میں سابق مفتی اعظم ڈاکٹر علی جمعہ نے نوجوانوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بعض ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جنت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اس دعوے کی قرآن پاک میں ایک دلیل ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی غیر ازواجی دوستی اور تعلق کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایک گروپ میں اکٹھے باہر جانا ممنوع نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام انسان فی نفسہ مخلوط رہتے ہیں۔ دونوں جنسوں کے درمیان دوستی تب اگر رازداری اور محرمات کے بغیر ہو تو جائز ہے۔ سابق مفتی اعظم سے پوچھا گیا کہ کرسمس منانا جائز ہے یا حرام ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جائز ہے کیونکہ یہ انبیاء کا جشن ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیا سال منانے کا مطلب مسیح کی پیدائش کا جشن منانا ہے جو کہ ایک معجزہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن نے معجزہ تسلیم کیا ہے اور اسے محبت اور امن کا تہوار قرار دیا ہے۔ دوستو، مفتی صاحب کے ان بیانات پر سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے سرکاری اسکولوں میں طلبہ کو ڈبہ بند دودھ دینے کا حکم جاری کر دیا۔ مریم نواز نے سرکاری اسکولوں میں مارننگ اسمبلی بحال کرنے کی ہدایات بھی دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے طلبہ کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈبہ بند دودھ دینے کا بھی حکم جاری کیا۔ اس حوالے سے پروجیکٹ ضلع راجن پور کے اسکولوں سے شروع ہوگا جہاں اینگرو فوڈز کے تعاون سے طلبہ کو دودھ دیا جائے گا۔ مریم نواز شریف نے نجی اشتراک سے طلبہ کے لیے دودھ کی فراہمی کا پروجیکٹ صوبے بھر میں شروع کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ بہت سے لوگ سحری میں بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں پورا دن پیاس نہیں لگے گی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سحری میں اس خیال سے زیادہ پانی پینا کہ پورا دن پیاس نہیں لگے گی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب ہمارے جسم میں ذرا سی بھی پانی کی مقدار بڑھتی ہے تو جسم اس کو فوراً خارج کر دیتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سحری میں بہت زیادہ پانی پینے کی صورت میں آپ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے اور اضافی پانی 1 یا 2 گھنٹے میں ہی جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سحری میں صرف اتنا پانی پیا جانا چاہیے کہ اس وقت کے لیے آپ کی پیاس ختم ہو جائے، کیونکہ آپ نے کھانا بھی کھایا ہوگا اور پانی بھی زیادہ مقدار میں پی لیں گے تو وہ معدے کی خرابی اور تیزابیت کی وجہ بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزے کے دوران پیاس سے بچنے کے لیے خود کو ہر ممکن طور پر دھوپ سے بچائیں تاکہ آپ کے جسم سے پسینہ خارج نہ ہو، کیونکہ پسینہ خارج ہونے کی صورت میں ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواتین گرم ماحول میں کچن میں کام کرنے سے اجتناب کریں اور کوشش کریں کہ صرف ضروری کام کے لیے چولہے کے قریب جائیں اور سبزیاں کاٹنے کا کام پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کریں۔ جرمنی کے ایک شہر میں بے گھر افراد کے لیے پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر سلیپنگ پوڈز نصب کر دیے گئے ہیں۔ یہ بے مثال کام جرمن شہر اولم کی انتظامیہ نے کیا ہے۔
ان پورٹس کو اولمر نیسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ گھونسلے سردی کے موسم میں بے گھر افراد کے آرام کرنے کے لیے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ لکڑی اور سٹیل سے بنائے گئے ہیں۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ پورٹس اتنے بڑے ہیں کہ ان میں بیک وقت 2 لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان پورٹس کو سینسرز کے ذریعے ایک نیٹ ورک سے منسلک کیا گیا ہے۔ انہی سینسرز کے ذریعے پورٹس کے ساتھ درپیش آنے والے کسی بھی مسئلے سے انتظامیہ کو آگاہی رہے گی اور انہیں بروقت ٹھیک کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم رہے گا کہ کب کون سا پورٹ استعمال ہو رہا ہے۔ استعمال شدہ ٹی بیگ لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، لیکن اب ایک خاتون نے ان کا ایسا بہترین مقصد بتا دیا ہے کہ یہ جان کر لوگ شاید انہیں پھینکنے کی بجائے سنبھال کر رکھنے لگیں۔ اس خاتون نے بتایا کہ استعمال شدہ ٹی بیگ برتنوں کو چمکانے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ایسے برتن جو کھانا پکانے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں اور کسی طور پر صاف نہ ہو رہے ہوں، ان میں گرم پانی ڈالیں اور اس پانی میں استعمال شدہ ٹی بیگ ڈال کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ اتنے وقت کے بعد جب آپ برتن سے پانی گرائیں گے تو آدھا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا ہوگا، جبکہ باقی معمولی رگڑنے سے صاف ہو جائے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔